بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، میں ہوں ندیم آپ کا بھائی. امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج کی ہماری ٹاپک ہے نکاح کے فوائد. اگر آپ کروا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو بھی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اور بھی فائدہ ہوگا. نکاح کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو نکاح یہ مبارک عمل ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ نکاح کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. معزز سامعین، نکاح انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے. نکاح اگر وقت پر کیا جائے تو انسانی زندگی پر اس کے بہت سارے اثرات ہوتے ہیں. تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نکاح کے جو بڑے فوائد ہیں، 6 بڑے فوائد، وہ آپ کے سامنے میں بتاؤں گا. سب سے پہلے نکاح کی جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ہے بقائے نسل انسانی. اس سے انسانی نسل کی بقا ہوتی ہے. انسانی نسل کا سلسلہ اس سے جاری ہے. اگر نکاح نہ ہوتا تو آج دنیا میں یہ بچے اور یہ نسل انسانی کی بقا نہیں ہوتی. معزز سامعین، تو نکاح کی سب سے بڑی فائدہ وہ ہے بقائے نسل انسانی. دوسرا جو فائدہ ہے وہ ہے عفت اور پاک دامنی کا. نکاح کے ذریعے سے انسان پاک ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں پاکی آ جاتا ہے. وہ بد نظری سے، بے حیائی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی زندگی میں خوشی آنے لگتی ہے اور وہ قلبی خوشی پر محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. نکاح کا تیسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ خیالات فاسدہ. دیکھیں، انسان کے نکاح سے پہلے ذہن میں شیطان مختلف قسم کے خیالات ڈالتے ہیں اور گندے گندے خیالات آ جاتے ہیں. انسان پریشان ہوتا ہے. کبھی کبھار اس خیالات کی وجہ سے وہ زنا کے قریب چلا جاتا ہے. تو شادی کرنے، نکاح کرنے کے بعد انسان کے ذہن میں یہ غلط خیالات آنا ختم ہو جاتا ہے اور انسان پھر قلبی اور ذہنی سکون محسوس کر رہے ہوتے ہیں. انسان پھر راحت میں ہوتا ہے. اگر نکاح نہ کی ہو تو نکاح سے پہلے انسان کے ذہن میں مختلف گندے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ کبھی کبھار تو نماز میں بھی گندے خیالات آ جاتے ہیں. اور نکاح کے بعد اس انسان کی زندگی سے یہ غلط خیالات کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ پھر قلبی اور ذہنی سکون محسوس کر رہتا ہے اور خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے. چوتھی نکاح کا جو فائدہ ہے وہ ہے اولاد. دیکھیں، نکاح کے بعد اگر آپ کے اولاد ہو تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیں، انسان ہمیشہ جوان نہیں رہتا کہ وہ جوانی میں ہو اور ہمیشہ وہ کمائے اور ہمیشہ وہ اپنے لیے اپنے رزق کا بندوبست خود کرے. انسان کے اوپر اللہ نہ کرے کبھی کبھار ایسے حالت آ جاتی ہے تو وہ پھر کما نہیں سکتا، پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے. لیکن اگر نوجوان بیٹے ہو، اولاد ہو، تو پھر زندگی میں وہی اولاد آپ کے ساتھ معاونت کرتا ہے، تعاون کرتا ہے اور آپ کے لیے پیسے کماتا ہے. اور اگر اولاد 2 3 4 بیٹے ہو اور وہ ایک اچھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو پھر وہ زندگی کے سفر میں آپ کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے. آپ کے اوپر اگر پریشانی آتے ہیں تو ظاہری جو سبب ہے وہ تو اولاد ہے. تو اولاد آپ کے ساتھ مدد کرتے ہیں اور آپ کی زندگی میں سکون ہوتی ہے. تو نکاح سے یہ بھی بڑی فائدہ ہے. معزز سامعین، نکاح کا جو 5واں فائدہ ہے وہ یہ ہے گھر بار کی ضرورت کے لیے رفیق حیات کا مل جانا. دیکھیں، میں اور آپ اگر سارے دن پیسے کمانے کے پیچھے چلے جائے اور پھر گھر لوٹ آئے اور پھر گھر کے کام میں مصروف ہو تو ظاہر ہے انسان اتنے کام نہیں کر سکتا. اس لیے انسان کے لیے پھر نکاح کے بعد جو گھر بار کی ضرورت ہے اس کے لیے رفیق حیات کا مل جاتا ہے. پھر انسان وہ بہت سارے کام جو انسان خود نہیں کر سکتا گھر میں، پھر وہ اس کی بیوی وہ کام اسے، مثال کپڑے، انسان کے لیے کپڑے کا دھونا، کھانا پینا تیار کرنا اور اسی طرح دیگر ضروریات ہیں انسان کی، تو پھر وہ عورت کی ذمہ ہو جاتی ہے. پھر عورت ہی وہ انجام دیتے ہیں. نکاح کی جو 6واں فائدہ ہے، 6 نمبر پر، وہ ہے تکمیل خواہشات. نکاح کے بعد انسان کی جو خواہش ہے وہ
پوری ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نکاح کے بعد انسان کی جو خواہش ہے، جو ضرورت ہے، وہ ایک جائز جگہ میں پوری ہو جاتی ہے۔ اگر نکاح نہ کی ہو، اللہ نہ کرے، یہ خواہشات کسی دوسری جگہ سے وہ پھر پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے دور رکھے۔ تو نکاح کے بعد انسان کی جو خواہش ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے انسان میں، وہ پوری ہو جاتی ہے اور اس کو ایک تسکین ملتی ہے اور وہ سکون محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی میری یہ ٹاپک آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔